عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اولا منک لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، عزتوں کا دینے والا بھی وہی اور ذلتوں کا دینے والا بھی وہی۔ بیماریاں اسی کے حکم سے آتی ہیں اور شفاؤں کا عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ ساری کائنات کا حاکم اور مختار کل ہے۔ سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دنیا والوں کی جانب مبعوث کیا، بھیجا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، میرے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ یہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز یہی ہے۔ جس کے پاس یہ چیز موجود ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، سرخرو ہے، نجات پا جائے گا، اور آخرت میں یقیناً اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نجات ہے اور کامیابی ہے۔ جس کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کے لیے فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی نجات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 24 مقامات پہ اخلاص کا تذکرہ کیا ہے، اور احادیث کی طرف نگاہ ڈالیں، نبی کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو تقریباً 34 یا 35 سے زیادہ ایسی احادیث ہیں جو اخلاص کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ علماء کرام کے بے شمار اقوال ہیں، محدثین کے، اسلاف کے ایسے بے شمار اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے اخلاص کی طرف لوگوں کو بلایا، اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں داخل کیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نفاق کے بعد، جن کے پاس نفاق آ گیا تھا، جن کے پاس بیماری آ گئی تھی، جو وقتیہ طور پر گناہ میں ملوث ہو گئے تھے، جن سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، اگر بعد میں وہ لوگ توبہ کر لیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جنہوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اپنے اعمال کی درستگی کر لی،
وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اللہ کے دین میں خالص بن کے رہے، اخلاص کے ساتھ رہے، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے۔ حالانکہ ان کا انجام کیا تھا؟ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جہنم کے سب سے آخری حصے میں جانے والے لوگ، لیکن انہوں نے توبہ کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما اور اخلاص کے ساتھ دین پر قائم رہے، اخلاص کے ساتھ دین پر قائم رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہی لوگ اصل میں ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اخلاص کے بارے میں سب سے پہلے اس کی تعریف جان لیں کہ اخلاص کہتے کسے ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ بندہ تمام اقوال میں، تمام افعال میں اور خاص طور پر دنیاوی نہیں بلکہ دینی امور کے اندر، دینی معاملات کے اندر جتنی باتیں دینی معاملات کے اندر کریں، یا زبان سے کرے یا اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرے، تمام اقوال میں، تمام افعال میں، نیتوں میں، ارادوں میں، تمام چیزوں میں وہ اللہ رب العالمین کو خالص جانے، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص طور پر کرے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز موجود نہ ہو کہ اللہ بھی ہے فلاں بھی ہے، اللہ بھی ہے فلاں بھی ہے، یہ بات ہرگز موجود نہ ہو۔ ساری چیزوں کا اختیار اللہ کو سمجھے، اللہ ہی کے پاس جانے کہ بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، عزتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ روئے زمین پر ایک ایک چیز جو دنیا میں ہوتی ہے وہ تمام کے تمام امور انجام دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو تمام چیزوں میں، اقوال میں، افعال میں، نیتوں میں، ارادوں میں اللہ کو خالص جانے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو جائے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ، ایک مومن بندہ، ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرے جو غیر لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو تصور کرتے یا مانتے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا، اللہ نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا عزیر ہے۔ عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاس تثلیث ہے، یعنی دنیا میں تمام کام کرنے والے تین لوگ ہیں عیسائیوں کے مطابق، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرا مریم علیہ السلام، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تینوں ہیں جو زمین پر یا کائنات کو چلا رہے ہیں، حکومتیں ان کی ہیں، یہ ان کا تصور ہے۔ مشرکین کا کیا عالم ہے؟ مشرکینوں کے پاس جو ہے ہر دن ایک نیا خدا ہے، جب بھی دن نکلتا ہے، سورج شروع ہوتا ہے تو سورج کی پرستش اور اس کی پوجا کے ساتھ ان کے پاس نیا خدا پایا جاتا ہے۔ تو ان تمام معبودان باطلہ سے، ان تمام معبودان باطلہ کی پرستش سے، ان کی عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اس سے برات کا اظہار کرے، یہ اخلاص کی حقیقت ہے۔ اور اخلاص کے بارے میں اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول دنیا میں اتارے گئے، ان تمام کی دعوتوں کا خلاصہ اخلاص تھا۔ دنیا میں جتنی کتابیں نازل کی گئی آسمان کی جانب، آسمان کی طرف سے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، جتنی کتابیں اتاری گئی ان تمام کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ اخلاص ہے۔ تو اخلاص کی اتنی اہمیت ہے، اور اخلاص کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف مقامات پہ تذکرہ کیا، ذکر تو کیا، لیکن خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے سورہ کا نام بھی اللہ نے بنا دیا، سورہ اخلاص، جسے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، قل هو اللہ احد کا سورہ، اس کا نام اللہ نے سورہ اخلاص رکھ دیا۔ تو اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اور اخلاص کے بغیر کسی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اخلاص کن کن تعلق سے اور کن کن جگہوں پر اللہ نے بیان کیا، مختصر طور پر اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کافروں کے تعلق سے ذکر کیا کہ جب کافر لوگ، مشرک لوگ، اللہ کو نہیں ماننے والے، ایسے لوگوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو وہ اللہ کے لیے خالص عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ صرف مصیبتوں کے ٹائم پہ، آج ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے،
آج مسلمانوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ یاد آ جاتا ہے، اور راحتوں میں، سکون میں، خوشیوں میں اللہ کی نافرمانیاں بنداز کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمان اتنی کی جاتی ہیں، اللہ کو اتنا ناراض کیا جاتا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ اور جب مصیبتیں، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے یہ عمل کس کے لیے بتایا؟ کافروں کے اللہ نے بتایا کہ جب کافروں پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ کی جانب رجوع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں چلاتا ہے، خشکیوں میں چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، سمندروں میں چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ہواؤں میں چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس طرح کے عمل کرے۔ اللہ نے کہا کہ وہ ذات جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو وہ تمہیں لے کر عمدہ ہواؤں کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ کشتیاں عمدہ ہواؤں کے ساتھ، بہترین خوشگوار موسم کے ساتھ سمندروں میں جب چل پڑتی ہیں تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کافروں کے تعلق سے کہا کہ جب کشتیوں میں سوار ہو کر نکل جاتے ہیں تو ہوا کو دیکھ کے، موسم کو دیکھ کے ان کے دلوں میں خوشی آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ان کی کشتیوں میں سختی آ جاتی ہے، یعنی طوفان آ جاتا ہے، سمندر میں جو ہے لہریں، موجیں مارنے لگتی ہیں، من کل مکان، موجوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، موجیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم ہر طرف سے گھیر لیے گئے۔ کافروں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ذری سی تھوڑی سی پریشانی ان پہ آ جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے، ہمیں جو ہے پکڑ لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو اخلاص کے ساتھ بلاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا، اگر اے اللہ اگر تو نے آج ہم کو اس مصیبت سے بچا لیا، اس آفت سے بچا لیا، یہ کشتیوں کا ہلنا، یہ موجوں کی روانی اگر یہ تھم جائے تو ہم یقیناً تیرے لیے عبادت کرنے والے بن جائیں گے اور ہم شکر گزار کرنے والوں میں بن جائیں گے۔ اللہ سے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص کافروں میں کب آتا ہے؟ جب ان پہ مصیبت آتی ہے، ان پہ پریشانیاں آتی ہیں، تو اخلاص کا یہ عمل ان کے لیے مختصر ہوتا ہے اور وقتیہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دیتا ہے، وہ موجیں تھم جاتی ہیں، طوفان رک جاتا ہے، کشتیاں سمندر کے اندر روانی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ پھر دوبارہ جو ہے ناحق سرکشی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کافروں کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اخلاص کا ذکر کیا کہ ان کے پاس اخلاص کب آتا ہے؟ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یا ان پر آفتیں یا بلائیں آئیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ایمان والوں کے تعلق سے اخلاص کا ذکر کرتے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے، حنفاء، اور اسی کے لیے خالص عبادت کی جائے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی شراکت داری موجود نہ ہو۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اصل میں یہی دین صحیح ہے اور درست راستہ ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کی دعوت دی، چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو، چاہے وہ عبادت بڑی ہو۔ 1 روپیہ خیرات کر رہے ہیں تب بھی اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے، لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں تب بھی اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے، 10 رکعت نفل نماز پڑھیں، 100 رکعت نفل نماز پڑھیں، اخلاص اگر نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کا سبب اخلاص بتایا ہے۔
آدمی جنت میں اسی وقت داخل ہوں گے اور اسی وقت داخل کیے جائیں گے جب ان کے پاس اخلاص ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں فرمایا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور جنتوں میں نعمتوں میں اللہ ان کو رکھے گا جہاں پر بہترین قسم کے میوے ہوں گے، جہاں پر فروٹس ہوں گے، جہاں پر نہریں جاری ہوں گی، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ شراب سے مراد یہ شراب نہیں جو یہاں پر پائی جاتی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ایسی شراب ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد نشہ نہیں چڑھے گا، آدمی نشے میں جھومیں گے نہیں، وہاں پر شراب پی کر بہترین قسم کا جوس اور شراب دی جائیں گی جنتوں کے اندر، لیکن کس کو دی جائیں گی؟ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے اخلاص والے مخلص بندوں کو۔ اخلاص کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دینداری کا ذریعہ بھی اخلاص بتایا ہے کہ دین کے ہر عمل میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، اور ہم اللہ کے اخلاص والے مخلص بندے ہیں۔ تو ایمان والوں کی تعریف بھی یہ ہے کہ ایمان والے بندے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے، چاہے وہ عمل کون سا بھی ہو، فرائض میں سے ہو، نوافل میں سے ہو، کسی بھی قسم کا عمل ہو، ہر عمل میں اخلاص کا پایا جانا یہ مومن کی نشانی ہے اور یہ مومن کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اخلاص کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ کا بندہ، ایک ایمان والا بندہ، دنیاوی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، شیطان کی چالوں سے، دنیاوی عذابات سے، آخرت کے عذابات سے بچا لیا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ فائدے اخلاص والوں کے ہیں اور مخلص بندوں کے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب شیطان کو اللہ نے ابلیس بنا دیا اور کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا، تجھ پر قیامت کی صبح تک لعنت ہے، فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کی صبح تک تجھ پہ لعنت ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت تک مہلت دینا، اگر تو مجھے قیامت تک لعنت تجھ پر نازل فرماتا ہے تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ فإنک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے، اللہ سے اس بات کا جو ہے دعویٰ کرتا اور شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے، میں تیرے بندوں کے سامنے ان کی زمین کو جو ہے مزین کر کے پیش کروں گا، زمین کو مزین کر کے پیش کروں گا، زمین کی چیزیں، دنیاوی چیزیں اور ان کی تمام جو رنگینیاں ہیں ان تمام چیزوں کو مزین کر کے پیش کروں گا اور ان تمام کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان آگے کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے، ان پر ہمارا کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیطانی چالوں سے بچنے کا ذریعہ اخلاص ہے، شیطانی وساوس سے بچنے کا ذریعہ اخلاص ہے، ریاکاری سے بچنے کا ذریعہ اخلاص ہے۔ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا جائے تو خود بخود اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے، اس کے دل سے ریاکاری اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اس کا تمام عمل اخلاص والا بن جاتا ہے۔ اخلاص کے تعلق سے یہ مختصر میں نے قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کی، احادیث کے اندر بھی اخلاص کے تعلق سے بے شمار باتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے ابھی خود مسنہ کے بعد پڑھا ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا، سب سے زیادہ سعادت مند خوش نصیب آدمی کون ہوگا قیامت کے دن جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس بارے میں سوال صرف تم ہی کرو گے،
سارے صحابہ میں، سارے لوگوں میں مجھے اس بات کا گمان تھا کہ اس بارے میں سوال صرف تم ہی کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو جاننے کا زیادہ حص پایا جاتا ہے، تم حدیث کے علم کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہو، لہذا مجھے یہ بات معلوم تھی کہ تمہارے علاوہ کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جواب دیا، فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سعادت مند، خوش نصیب اور سب سے زیادہ مستحق آدمی میری شفاعت کا وہ آدمی ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جو اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، وہ آدمی قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور آگے ایک حدیث ایسی بھی آنے والی ہے کہ صرف کلمے کی بنیاد پر انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اے اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو غزوے میں جاتا ہے، جہاد میں شامل تو ہوتا ہے لیکن جہاد میں جانے کا اجر یا اجرت یا مزدوری طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے جہاد پہ جانے کے لیے اجرت ملے، مزدوری ملے، یہ ایک اس کے پاس چیز موجود ہے، اور اس کے پاس دوسری جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذکر، وہ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو دنیا میں ہی اجر اجرت چاہتا ہے جہاد پہ جانے کی، اور دوسری چیز اس کے پاس شہرت ہے، یعنی وہ شہرت چاہتا ہے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ما لہو، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا شیء لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابی نے، سوال کرنے والے نے، فعادہا ثلاث مرات، 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا، 3 بار یہی بات سوال پوچھتا گیا کہ اس آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا شیء لہ۔ پھر ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس عمل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اور جس عمل کے اندر اللہ کی رضا اور اس کی مخصوص کی جو ہے خوشنودی مطلوب ہو اور مقصود ہو۔ یعنی جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو عمل اللہ خوش کرنے کے لیے کیا جائے، وہی عمل اخلاص والا عمل ہوگا، اور وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ برا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پر 1 سال پہلے، اسی مقام پر کھڑے ہوئے آپ علیہ السلام نے 1 سال پہلے مجھ سے حدیث بیان فرمائی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور اس کے بعد وہ رونے لگے۔ ثم استعبر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، ثم بکا، اتنا زیادہ رونے لگے کہ ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، روتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ اخلاص مثل العافیہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمہ توحید اور اخلاص کے بعد سب سے زیادہ نعمت، بڑی نعمت جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کی ہے وہ عافیت ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عافیت کے بعد، اللہ کی معافی کے بعد، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے بعد یہ دوسری چیز ہے، سب سے زیادہ جو عمل اور بہترین چیز ہے وہ اخلاص ہے، للہیت ہے اور کلمہ توحید ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اے لوگو تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اس لیے صبح و شام کے اذکار کے اندر دعائیں سکھائی گئی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم دنیا میں اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور معافی اور عفو درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یصاح برجل من امتی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے درمیان میں، جہاں انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، شیاطین بھی ہوں گے، آسمانی فرشتے، روحانی فرشتے بھی ہوں گے، تمام مخلوقات کے درمیان اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی کو آواز لگا کے بلائے گا۔ یصاح برجل من امتی یوم القیامہ، میری امت کے ایک آدمی کو، جہاں تمام انسان ہوں گے، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سب لوگ موجود ہوں گے، علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین جو ہے میری امت کے ایک آدمی کو نام لے کے آواز لگا کے اس کو بلائے گا۔
جب بندہ اس کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فَيُنْشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول کے رکھ دے گا۔ 99 رجسٹرز، دفتر جو ہمارا نام اعمال لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ 99 کی تعداد میں ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اس کے سامنے رکھ کے کھول دیے جائیں گے۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ کلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، ایک ایک رجسٹر جب کھولا جائے گا تو اس کی جو کشادگی ہوگی مد البصر، تا حد نگاہ ہوگی، جتنی دور آدمی دیکھے گا وہاں تک اس رجسٹر کا ایک پیپر ہوگا۔ ایسے 99 رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اس آدمی کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا ثم یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا هل تنکر من هذا شیئا، یہ جو 99 رجسٹر تیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں جس میں تیرے گناہ موجود ہیں، تو نے کس مقام پہ کیا عمل کیا، وہ ساری باتیں موجود ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی، ہر بڑی سی بڑی بات موجود ہے، کیا اس بارے میں تجھے کوئی اعتراض ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا، کیا تجھے کچھ اعتراض ہے؟ اللہ سوال کرے گا۔ بندہ کہے گا کہ لا یا رب، اے اللہ ہرگز نہیں ہے، تیرے فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، میرا سارا عمل یہاں پر موجود ہے۔ اللہ اس سے فرمائے گا اظلمتک کتبت الحافظون، کیا تجھ پر میرے محافظوں نے، کتابت کرنے والوں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ اللہ منکر نکیر کے کرامن کاتبین کے بارے میں سوال کرے گا، جو ہمارے دائیں طرف اور بائیں طرف موجود ہیں، ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ یہ اکرامن اور کاتبین جو فرشتے ہیں، کیا انہوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے کہ تو نے وہ عمل نہیں کیا، انہوں نے نوٹ کر لیا، ایسا کچھ ہوا ہے؟ اس کے بعد اللہ سے سوال کرے گا الک عذر الک عن ذلک حسنہ، کیا تیرے ان تمام اعمال میں، اتنے تیرے رجسٹر پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں میں، ان تمام نام اعمال میں، کتابوں کے اندر ایک نیکی تیرے پاس موجود ہے؟ اس وقت اللہ رسول نے فرمایا فیہاب الرجل، آدمی گھبرا جائے گا۔ اس کا عالم کیا ہوگا؟ ساری کائنات کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ساری کائنات کے لوگ، انسان تو انسان، دیگر مخلوقات موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا رؤوس الخلائق، سارے مخلوقات وہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ بآواز بلند اس آدمی سے سوال کر رہا ہے کیا تیرے پاس کوئی نیکی موجود ہے؟ وہ بندہ گھبرا جائے گا، فیحاب الرجل، آدمی گھبرا جائے گا، فیقول، گھبرا کے کہے گا کہ لا، نہیں ہے۔ دنیا میں حالانکہ نیکیاں کیا ہے، لیکن وہاں رب کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد کہے گا کہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ بلا، کیوں نہیں ہے؟ ان لک عندنا حسنات، ہمارے پاس تیری نیکی موجود ہے، وانہ لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، فیخرج له بطاقۃ فیہا، اللہ تعالیٰ ان 99 رجسٹروں میں سے، ان 99 دفتروں میں سے ایک پیپر نکالے گا۔ بطاقہ کہتے ہیں پیپر کو عربی کے اندر، ایک پیپر اللہ تعالیٰ ان تمام رجسٹروں میں سے نکالے گا، فیہا، اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اتنا لکھا ہوا ہوگا اس پیپر کے اندر۔ فیقول یا ربی، بندہ وہ پیپر دیکھ کے کہے گا کہ اے میرے پروردگار، ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، ان تمام رجسٹروں کے سامنے اس پیپر کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میری نیکی اتنی بھی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو نے کہا کہ میرے نیکیاں ہیں اور تو نکال رہا ہے صرف ایک پیپر معمولی سا، 99 رجسٹر ہیں اور ایک ایک رجسٹر کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ جہاں تک آدمی دیکھے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان تمام کے سامنے ایک پیپر تو نکال کے بتا رہا ہے کہ میری یہ نیکی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا انک لا تظلم، تیرے ساتھ آج ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتوزع السجلات فی کفۃ وبطاقۃ فی کفۃ، اللہ تعالیٰ ترازو لائے گا، ترازو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، لگایا جائے گا، اور اس ترازو میں اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں اس آدمی کے تمام دفتروں کو جمع کر دے گا، جتنے اس کے رجسٹر ہیں ان تمام رجسٹروں کو، 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں وہ والبطاقۃ فی کفہ، اس کے دوسرے پلڑے میں پیپر رکھا جائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک طرف سارے کے سارے 99 رجسٹر رکھے ہوئے پلڑے کے اندر، اور دوسری طرف ایک پیپر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ،
وہ تمام کے تمام رجسٹروں کا جو پلڑا ہے وہ اوپر ہو گیا، اور یہ جو بطاقہ جو پیپر تھا جس میں کلمہ لکھا ہوا تھا یہ اس وقت بھاری ہو گیا، یعنی وہ تمام کے تمام رجسٹر ہلکے ہو گئے اور ایک کلمہ لکھا ہوا پیپر اس وقت بھاری ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو جو ہے اللہ کی عبادت کیا تھا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کو نبی مانا تھا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل کیا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے صرف ایک کلمے کی وجہ سے۔ تو یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ اخلاص کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور واقعہ ہے جس کے اندر بھی اخلاص کی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ 3 لوگ تھے جو مسافر تھے، ایک غار میں کہیں پر پناہ لے لیے، جس میں سے ایک آدمی بکریاں چرانے والا تھا، دوسرا آدمی جو ہے یہ آدمی جس کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنی چچیری بہن سے محبت کی تھی اور وہ اس سے برائی کا ارادہ کرنا چاہتا تھا، اور تیسرے آدمی کا عمل یہ تھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ ایک مزدور کو اپنے کرایہ ساتھ میں رکھا تھا اور اس کی مزدوری دینے سے پہلے وہ نکل گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام واقعے کے اندر ان کے جو الفاظ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، ان کے الفاظ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب وہ لوگ پھنس گئے غار کے اندر تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں جتنے سال ہم نے عمل کیا ہے ان تمام عملوں کے اندر، ان تمام اعمال کے اندر اگر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے، تو اس عمل کے ذریعے اللہ سے دعا کریں گے۔ لہذا پہلے آدمی نے دعا کی، اس کے لیے ذرہ چٹان کھلی، دوسرے آدمی نے دعا کی اور چٹان کھلی، تیسرے آدمی نے دعا کی، چٹان کا پورا حصہ ہٹ گیا اور وہ لوگ وہاں سے آزاد ہو گئے۔ واقعہ تفصیلی ہے، وقت نہیں ہونے کی وجہ سے میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تمام مصیبتوں کو بچانے والی شے اخلاص ہے، تمام بیماریوں، بلاؤں، آفتوں سے بچانے والی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ اس کو سنا ہوگا، اللہ نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم الى صورکم واموالکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ تو اخلاص کی وجہ سے انسان کے لیے بہت ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہے۔ اخلاص کے فائدے، اخلاص کے فوائد میں سے کیا ہے؟ سب سے بڑا اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، چاہے وہ عمل نماز کا عمل ہو، چاہے وہ روزے کا عمل ہو، قیام اللیل کا عمل ہو، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کا عمل ہو، ذکر اذکار کا عمل ہو، تمام اعمال کی بنیاد اخلاص ہے۔ اخلاص کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اخلاص دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ اخلاص کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اخلاص کی وجہ سے انسان کی دنیا کی اور آخرت کی منزلیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اخلاص کی وجہ سے انسان جو ہے ہر قسم کے وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے، مکر و فریب سے بچا لیا جاتا ہے، اور اخلاص دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اخلاص کے تعلق سے مختصر سی باتیں میں نے بیان کی ہیں، اور بہت سارے احادیث، بہت سارے قرآن آیات موجود ہیں، لیکن وقت اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ پیدا فرما دے، ہمارے ہر عمل کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو مسلمان مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام پیدا فرما دے۔ جو مسلمان بیماریوں میں ہیں، تکالیف مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین راستے نجات کے مہیا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کی فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ جب تو دنیا میں باقی رکھ، ایمان و اسلام کے عالم میں باقی رکھنا، اور جب بھی دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ دنیا کے اندر مسلمان جو بدعملی کا شکار ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان خبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کے عذابات کو دور فرما دے، ان کے لیے قبر کے اندر کی منزلیں آسان فرما دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔